تمام عزاداران آقا عبداللہ حسین جانتے ہیں کہ آقا عبداللہ حسین کا قیام اور ان کی قربانی کا ایک اعلیٰ مقصد امت کی اصلاح کرنا تھا۔ آقا امام حسین نے فرمایا کہ میں طلب اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، طلب اصلاح کے لیے، جستجوی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ طلب آقا عبداللہ حسین، یہ طلب اصلاح، یہ جستجوی اصلاح ہمیشہ کے لیے باقی ہے، نہ صرف سن 61 ہجری کے لیے۔ آج بھی آقا عبداللہ حسین یہ طلب فرما رہے ہیں کہ عزاداران آقا عبداللہ حسین سے کہ تم لوگ اٹھیں، قیام کریں تاکہ معاشرے کی اور امت کی اصلاح ہو جائے۔ جو فسادات رائج ہیں، جو انحرافات رائج ہیں، جو کوتاہیاں مسلمانوں سے ہو رہی ہیں، جو سستی اور بہت ساری تقصیریں ان سے ہوتی ہیں، کمزوریاں ان کے اندر ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ امت کی اصلاح ہو اور یہ امت واحدہ بن جائے، ایسی امت بن جائے کہ جس کے بعد آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے ظہور کرنا ممکن ہو جائے۔ خداوند متعال پھر آقا امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور دیں کہ اب یہ امت اس کی اصلاح ہو چکی ہے، جس امت نے آپ کا ساتھ دینا ہے وہ امت تیار ہو چکی ہے، آپ اب قیام کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا وظیفہ شرعی، وظیفہ اسلامی، دینی، وظیفہ حسینی، تمام عزاداروں کا یہ وظیفہ ہے۔ تو اصلاح امت کے لیے ہمارا کام ہے، یہ ہم مومنین کا، ہم شیعوں کا اور ہم عزاداروں کا ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم مصلحین پیدا کریں اپنے اندر، ایسے مصلح افراد پیدا کریں جو امت کی اصلاح کے لیے قیام کریں، کوشش کریں، کام کریں، ایسے مصلحین پیدا کریں جو بااثر ہو، ایسے مصلحین جو بااثر ہوں۔ تو کیسے مصلحین بااثر ہو سکتے ہیں؟ تمام شرائط اصلاح جس میں معارف حقہ سے آشنا ہونا اور شرائط اصلاح سے آشنا ہونا، معاشرت شناسی، دشمن شناسی اور اصلاح شناسی، اسی طرح سے لوگوں کی نفسیات سے آشنا ہونا، زمان و مکان کی شرائط سے آشنا ہونا، ان تمام شرائط کے ساتھ جو ایک ضروری شرط ہے، لازمی شرط ہے کہ یہ مصلحین اصلاح کر سکیں، وہ شرط تقویٰ ہے۔ جب تک انسان مصلح خود متقی نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، اس کا اصلاح کسی کام کا نہیں ہے، یعنی وہ اصلاح نہیں کر سکتے، وہ مصلحین اصلاح نہیں کر سکتے۔ خطبہ کے خطبے اس وجہ سے بے اثر ہیں کہ تقویٰ کم ہے، شاعروں کے اشعار اس وجہ سے بے اثر ہیں کہ تقویٰ کم ہے، نوح خانوں کے نوحوں میں اثر اس لیے کم ہے کہ تقویٰ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، مبلغین کی تبلیغ میں اثر کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے اعمال گناہوں سے آلودہ نہ ہو، انسان کی زندگی، انسان کی حیات گناہوں سے آلودہ نہ ہو، انسان کا کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ جس قدر ممکن ہو نوجوانان عزیز، نوجوانان عزادار، نوجوانان مہدوی کوشش کریں اپنی زندگی کو آلودہ چیزوں سے دور رکھیں، آلودہ کھانوں سے، مشکوک کھانوں سے، مشکوک لباس سے، مشکوک اخلاق سے، مشکوک اعمال سے دور رکھیں تاکہ آپ میں وہ تقویٰ آ جائے اور آپ مصلحین میں شمار ہو سکیں۔ جو بھی حقیقی معنی میں مصلح ہوگا اس کا شمار کربلا والوں میں ہوتا ہے۔